Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied to them clearly, if you want to make intention, and this is the fuqaha what they say, if a woman and lady decide and make intention to pray jama'ats in a mosque, for example, and she's not going to the mosque, she made the intention of jama'ah and she's reciting salat at home and furada, so Allah subhanahu wa ta'ala will provide him with the thawab of that jama'ah for which she intended, although she is reciting where? At home. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, indeed you also have the thawab of what? The thawab of jihad. Jihadul mar'i husnut taba'ul. Taking well care of your husband is jihad for the woman. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So therefore, mu'mineen, exemplary women in history for us are certain ladies, and among them are Janabi Khadijatul Kubra salamullahi alayha and Janabi Fatimatul Zahra salamullahi alayha. Both of them, they stayed at home, they fulfilled the responsibility towards their husband, and when they died, they had the position of, like for example, jihad. They are martyrs. Why? Because they spend their life in the khidmah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Or Fatimatul Zahra salamullahi alayha did khidmah to whom? Janabi Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This lady is very important lady, mu'mineen. Janabi Khadijatul Kubra salamullahi alayha. Her name was Khadija, and there are many titles for her: Mubaraka, Tahira, Kubra, Gharra, and her kunniya was Ummul Mu'mineen and Ummu Fatima Zahra salamullahi alayha. Okay, so she was given the name of Mubaraka. I urge those who are sitting behind, please don't talk. We are having lecture here. Okay, this is beyond the etiquettes of akhlaq, of majlis, to have communication while we are having discussion. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Janab Fatimatul Zahra salamullahi alayha, she is Mubarak. And this title of Mubaraka is given to her in Bible. Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Janabi Isa alayhi salatu wasalam, saying him that the wife of last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is going to marry her. Her name is Mubarak. Okay, so this title was given to her in the Bible itself. Another, her title was Tahira. Fatimatul Zahra, her title was Tahira. Okay, and likewise Janabi Khadijatul Kubra salamullahi alayha, her title was Tahira. Why? Because she kept her pure when ladies used to perform act of immorality to attract men at their time. At the time of Jahiliyyah, the ladies used to have a lot of activities to attract Arabs so they can marry them. But at the time of Jahiliyyah, when ladies used to commit a lot of act of immoralities, Janab Khadijatul Kubra salamullahi alayha, although she was the wealthiest lady, she kept her pure. That's why she got the title of Tahira. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The other title of Khadija is Kubra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which means great lady. Khadijatul Kubra. Why Rasulullah gave her such title? This title was given to her by Rasulullah. Khadijatul Kubra. Likewise, therefore we say Khadijatul Gharra and Khadijatul Kubra salamullahi alayha, because she was superior than other ladies at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So that's why she was given, in virtues and sifat, no one is better than Janabi Khadijatul Kubra salamullahi alayha. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Khadijatul Gharra, in Dua Nudba, we recite that Janabi Khadija is Khadijatul Gharra. Gharra means the respectful lady. And therefore, we see there are many narrations and ayat of Quran Majid. Allah subhanahu wa ta'ala admires and praises Janabi Khadija salamullahi alayha. The first praise and respect which given to Janabi Khadija
was وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, the wives of Rasul, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam, they are your mothers. So whenever we are doing a dhikr of Janabi Khadijatul Kubra Salamullahi alayha, we should commemorate her shahada like we commemorate the shahada of our own mother. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. The wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are your mothers. And when it comes to the motherhood of Janabi Khadija towards Islam, everyone knows that she opened her wealth to spread the message of Islam and message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And therefore, if we are Muslim at this time, every center, every Muslim country, if there is a percham of Islam, alam of Islam, flag of Islam is raised, that is because of the ihsan of Janabi Khadija salamullah. And inshallah we will discuss that. So this respect is given to Rasulullah, Janabi Khadija wa azwajuhu ummahatukum. Now among the azwaj of Rasulullah, Rasulullah married many. So of course you cannot categorize Janabi Khadijatul Kubra as other wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, there is no comparison between them because there is a narration from Rasulullah. I would like to bring that narration first. He says, Ya Khadija, oh Khadija, Ante khairu ummahatil mu'minin. Among ummahatul mu'minin, you are the best one. Okay. So among the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the best wife in the narration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is who? Janabi Khadijatul Kubra sallallahu alaihi wa afdaluhunna. Among the wives of Rasulullah, afdal tareen wife is Janabi Khadija salamullah alaiha. Khair and afdal, both words are referred to whom? Janabi Khadija salamullah alaiha. Why? وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Because Janabi Khadijatul Kubra got the title that she is Sayyidatu Nisa'il Alameen. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And she is the one who is chosen. Rasulullah married to 15 women on different occasions. Okay. But we have to keep in our mind that until the time Janabi Khadija salamullahi alayha was alive, he never married any other woman. And the marriages of another woman, there is different aspect. Why Rasulullah did marry after Janabi Khadija salamullahi alayha with the other ladies. Okay. So the first lady whom Rasulullah married with is Janabi Khadija salamullah alayha. The marriage life is for 25 years, not 5 years, 6 years, 7 years, 25 years. And this duration, within this duration, Rasulullah never ever married with any other woman. So Rasulullah, again he prays. He says, Inna Allah akhtara minan nisa'i arba'a. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen among a woman 4 of them. Janabi Maryam. Okay, the Quran is full from the verses about Janabi Maryam salamullahi alayha, wa Asiya, Janabi Asiya, wa Khadijatul Kubra salamullahi alayha, wa Fatimatul Zahra salamullahi alayha. These are the 4 ladies Allah subhanahu wa ta'ala has chosen them. And when it is the matter of praise and recognizing the efforts of Janabi Khadija salamullahi alayha, there are 2 beautiful narrations from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. All of us, we know that Janabi Khadija, she spent her wealth upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah later on, of course, other ashab also, they contributed towards Islam, and many people they joined. But Rasulullah, he says, "Ma nafa'ani malun qattu mithlu ma nafa'ani malu Khadija." The wealth of Khadija cannot be compared to the wealth of any other people. You know, in a way, the wealth of Khadija supported Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no wealth like a wealth of Khadija, like its support. When it comes to the support to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the greater support was the wealth of Khadija salamullahi alaiha. And therefore, Rasulullah, he declares, "Ma qama wa lastaqama dinun illa bi sayfi Ali wa mali Khadija." You know, if there was no wealth of Khadija salamullahi alayha and no sword of Ali ibn Abi Talib, the establishment and the rising of Islam was not possible.
So if there, of course, is Deen Islam, it got the attraction of its own. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brought the message of Islam and said, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kuffar all together they stood against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he needed support, wealth support, when it was the time of period of sanctions. And likewise, when they started attack, so there must be someone who is defender. So supporting by wealth was the act of Janabi Khadija salamullah alayha. And defending from the enemies of Islam, the act was related to Janabi Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. And therefore, when I say Khud Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself, when he declares that among Ummahatul Mu'mineen, Khadija is the best and Afdal Tareen, Khair wa Afdaluhunna. Why? Because Rasulullah, after her wafat, he used to cry and he used to remember her every day. You know, this is Hal Jaza'ul Ihsan illa al-Ihsan. So he used to remember her every day, although he married later on with many ladies. So one of the ladies of Rasulullah, wives of Rasulullah, Aisha, she saw Rasulullah is remembering Khadija and crying. So she said to Rasulullah, Ya Rasulullah, why you remember her frequently? Okay, ladies, they don't like, okay, especially those who have multiple wives, maybe they have the tajruba, you can't do the praise of a wife in front of another wife, okay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even he was crying. So she said, Rasulullah, Ya Rasulullah, why you are crying? Allah gave you better than the Janabi Khadija salam. And narrators, they narrate that Rasulullah became angry. And he stopped her by saying, there is no lady among the wife of Rasul better than Janabi Khadija salam. And then he gave the explanation. I have explanation for that. Why she is the best among Ummahatul Mu'mineen. And this is simple to understand. Okay. He said, because she became Muslim when everyone rejected the message of Islam. So she is first Muslimah. And then Rasulullah said, she is the one who supported me when everyone put the sanctions upon me and everyone is upholding their wealth. So Janabi Khadija salamullahi alayha, she supported me. That's why among my wives, she is the best one. And then Rasulullah, he said, my progeny is continued with Janabi Khadija in the form of Fatimatu Zahra and Hasanain alayhim salatu wasalam, who are going to be Imma Tahirin, and from the progeny of Imam Hussain up to Imam Mahdi, my progeny continued through Janabi Khadija. So therefore, she is the best woman in the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. So these are the all conclusions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when it comes to Shia, the follower of Ahlul Bayt alayhi salatu wasallam, we say we have respect for all wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But we cannot compare Khadija to any other wife. She got superiority, okay, because she is awwal Muslima, awwal mu'mina, and she is the one who spent the wealth, and she married Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when everyone was rejecting Rasulullah. Please concentrate. The marriage also was proposed by Janabi Khadija salamullah. Let us discuss about how Rasulullah got married with Janabi Khadija. According to the narrations, narrators, they narrate that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to the age of 25 approximately, so he's asked his uncle, because he was with Janabi Abu Talib alayhi salatu wasalam, he asked his uncle to establish himself and do some job and business of his own to establish family. So Janabi Khadija salamullah alayha was well known among the tujjar, ladies. Among ladies, she was a very much great businessman. And this shows us doing business, if you have halal, that is also permissible in the religion of Islam as well, okay? Because Janabi Khadija salamullah alayha was a great business lady at her time. So Janabi Abu Talib, he said, we can go and ask Janabi Khadija salamullah alayha to, because she used to send a group of people to take certain things and sell them to the Sham, city of Sham. So Janabi Abu Talib said, you are well known in Arab to be Sadiq and Amin. And this title was there for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah is truthful and Amin, amanatdar, okay?
So both of them, they went to Janab Khadija. Janab Khadija said, they used to call it Ibn Am because Janab Khadija and Rasulullah are related. You know, if you go back in the Shajara of them, both of them are from same tribe. So they used to call each of them Ibn Am, okay, Bint Am or Ibn Am. So Janab Khadija, when she saw Rasulullah is willing to handle his business, so she became very much happy, and she even wanted this opportunity to work with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in relation to the business. So she gave some of the wealths to Rasulullah to take it to Sham and sell and come back. But with him, he commanded his own slave Maisara to join Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this journey, when Rasulullah was going towards Shamat, according to the narration, there was a dispute in buying and selling, and someone said to Rasulullah, "Oh Muhammad, if you make oaths of Lat and Uzza, I'm going to accept your statement." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, "I hate much Lat or Uzza, and I don't believe in them." And he rejected to take oaths about them. So this Maisara is reading the attitude and akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the reason of Khadija salamullah alaiha sending this Maisara with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to know more about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when they enter into the Shamat, in a place, a rahib, the Christian Ruhani alim, he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitting under the tree and having some rest. So he asked Maisara, that ghulam, that who is this man? I can see the signs within him that shows to me that he's going to be a prophet of the time in near future. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went, and he had the business. They got a great profit. And when he came back to Janab Khadija salamullah alaiha, this business trip was amazing. Multiply, they got a lot of profit, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given his share by Janab Khadija Kubra salamullah alaiha. But they saw some narration, they say Janab Khadija salamullah alaiha, she saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coming to him while a saya of abra, what do you call, cloud is doing saya upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So she saw this karama, and she also got all the information from Maisara, and she spoke to one of his family members, Nofil, who was a religious scholar. So he said, "Oh Khadija, this man is going to be no one except Prophet alaihi salatu wasalam." So Janab Khadija salamullah alaiha came to the conclusion, and she also saw a dream that sun came to Khane Kaaba and doing tawaf of Khane Kaaba, and then that sun entered to the house of Janab Khadija salamullah alaiha. So again, this was a bashara for her. So someone interpreted this dream of Janab Khadija that you are going to marry a great man who is going to be ruling upon earth until the day of judgment. So Janab Khadija salamullah alaiha, when she saw the signs and saw the amanat and spirituality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so within a gathering, according to the narrations, when Rasulullah was there and she was there, so she proposed herself, "Oh Muhammad, I know that you are yatim," because at the time of Rasulullah, he got birth. After birth, straight away, he lost the parents. So he was known to be Yatim Abdullah, and he had no such wealth. And the Janab Khadija is wealthiest lady. Okay. So she said, "I am willing to propose myself to you, Ya Rasulullah, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you accept?" At that point, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cried, and according to narration, he said, Janab Khadija, she said, "I propose myself. If you agree, then you come for the proposal and bring your uncle," because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he straight away said, "I have to discuss this matter with my uncle Janab Abu Talib alayhi salatu wasalam." So he went and he discussed, and both of them later on came for the khasgari of Janab Khadija salamullah alaiha, and Abu Talib was the one who recited and conducted the aqd of Janab Khadija and Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad wa So Mu'minin, this nikah was conducted, and this was on the basis
of nothing but spirituality. صلی علی محمد و آل محمد. کچھ جملے مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ ربط مصائب کے لیے میں عرض کروں اردو میں بھی انشاءاللہ صلوات کے ساتھ بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مختصر سا وقت ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احسان اس قدر عظیم ہے کہ سب سے پہلی مؤمنہ ہیں، سب سے پہلی مسلمہ ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی نماز پڑھنے والوں میں بھی رسول اللہ کے ساتھ کون ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں تھا کہ جس میں اسلام جمع ہوں سوائے بیت رسول اللہ اور جناب خدیجہ کے. یعنی یہ وہ گھر تھا کہ جس میں سب کے سب جمع تھے اور وہاں پر عبادت پروردگار بجائے لا جاتی تھی، اور رسول اللہ نماز قائم کرتے تھے. علی ابن ابی طالب پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور جناب خدیجہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی. اور روایات یہ کہتی ہے کہ یہ جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جو اعلان اسلام کے لیے کہاں گئیں؟ بیت اللہ الحرام، مسجد الحرام میں گئیں، جہاں پر جب رسول اللہ نماز جماعت قائم کرتے تھے علی پیچھے پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نماز پڑھا کرتی تھی. تو اذان گرامی، عظمت جناب خدیجہ کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایمان لانے والے عورتوں میں سب سے پہلی فرد کون ہے؟ جناب خدیجہ. اسلام لانے والی سب سے پہلی فرد جناب خدیجہ ہیں، اور انفاق کرنے والی سب سے پہلی فرد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. تو اذان گرامی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سابقین جو ہیں، جو سبقت کریں اسلام میں، وہ اللہ سے مقرب ترین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان اور تقوی جناب خدیجہ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے وہ ازواج رسول میں وہ بھی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور جان گرامی، اس عقد کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ ظاہر ہے بعد میں بہت ساری خواتین رسول اللہ کے ہر عمل کے اوپر بعض خواتین نے تو بڑا اعتراض کیا. رسول اللہ عبادت کو چلے جاتے تھے تو وہ اٹھ کے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جانے لگتی تھیں کہ کہیں رسول اللہ کسی دوسری زوجہ کی طرف تو نہیں چلے گئے. اور جان گرامی، رسول اللہ نے یہ بات جان لیجئے گا کہ جناب خدیجہ سے جو شادی کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا 25 سال تک رسول اللہ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عظمت خدیجہ کا تقاضا ہے. اور پھر بعد میں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ کسی مصلحت کی بنا پر شادیاں ہوئی ہیں، چونکہ عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی مدد کرے تو ظاہر ہے قبیلہ جب جڑ جاتا ہے تو قبیلے والوں کے لیے تلوار اٹھا لیا کرتے تھے. تو رسول اللہ نے بعد میں جو شادیاں کی ہیں، جن خواتین سے شادیاں کی ہیں، وہ سب کی سب یا تو مطلقہ ان میں سے نظر آتی ہیں یا بیوہ نظر آتی ہیں، تاکہ قبائل کو رسول اللہ اپنی طرف اٹریکٹ کریں. تو رسول اللہ کی شادیاں بعد از وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ صرف اور صرف اس لیے تھیں کہ ان کی سرپرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وگرنہ کوئی اور غرض نہیں تھی. تو ازواج رسول اللہ میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کا جب عقد ہوا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا کرتی تھیں؟ جب رسول اللہ غار حرا میں جاتے ہیں عبادت کے لیے تو کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کہ رسول اللہ گھر چھوڑ کر کیوں چلے جا رہے ہیں، رات بھر عبادت رسول اللہ کیوں کرتے ہیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. جان گرامی، اس قدر معرفت تھی رسول اللہ کی کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ خود آذوقہ لے کر جاتی تھی. غار حرا میں جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو جناب خدیجہ انہیں چھوڑ کر آتی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کو پہنچا کر میں واپس آ جاؤں. اور روایت یہ کہتی ہے جب تک عبادتوں میں وہاں آپ مشغول ہوتے رسول اللہ کو آذوقہ اور کھانا وہیں پہنچاتے. عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ افراد اسلام میں دائرہ اسلام میں شامل ہوئے، اور یہاں تک کہ روایت یہ کہتی ہے کہ کفار نے اپنی سختیاں زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں، تو انہوں نے عہد کیا کہ بنی ہاشم سے کسی قسم کا معاملہ نہ کیا جائے، ان پر سینکشنز ڈالے جائیں. تو لہٰذا
روایت نے یہ کہا کہ شعب ابی طالب میں ابو طالب نے کہا کہ سب کے سب جمع ہو جائیں. یہ 3 سال شعب ابی طالب نے بنی ہاشم نے زندگی گزاری ہے جس میں جناب خدیجہ بھی شامل ہے. روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب سب نے پابندیاں لگا دی, کوئی بزنس نہیں ہو سکتا ہے, یہاں پر اپنے مال کے دروازے جناب خدیجہ نے امت مسلمہ کے لیے کھول دیے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ 3 سال بھرپور پیسہ دیا. جب یہ 3 سال ختم ہوئے ہیں تو جناب خدیجہ کے مال میں سے کچھ باقی نہیں رہا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ خود بھی سارا پیسہ دیا, اپنے رشتہ داروں سے بھی کہا کہ مسلمانوں کی شعب ابی طالب میں جو ہے مدد کرو. اور روایت نے لکھا عزیزو کہ جب یہ دوران گزرا تو رسول اللہ کے اوپر حزن کا ماحول زمانہ آیا. کون سا ماحول؟ وہ زمانہ کہ جس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن کہا ہے, یعنی یہ حزن کا مہینہ ہے, یہ سال حزن کا سال ہے. کیوں جان گرامی؟ شعب ابی طالب کے 3 سال کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب کی وفات ہوئی, اور پھر اس کے بعد جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر گئی. اذان گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر صدمے کا موقع تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت, کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے باہر آنا جانا چھوڑ دیا تھا, بڑے مغموم تھے. یہاں تک کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے قبر کو کھودا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے خود غسل دیا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کفن جو دیا اپنی عبا سے, جو کسی زوجہ کو نہیں, اپنی عبا سے کفن دیا جناب خدیجہ کو. اور اس کے بعد جب کفن دے چکے, ہنوت کر چکے, تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک کفن کو بھیجا اور کہا یا رسول اللہ, جناب خدیجہ نے اپنے سارے مال کو اسلام پر خرچ کیا ہے, تو لئیے آئیے, اللہ بھی چاہتا ہے کہ انہیں جنتی کفن پہنایا جائے. تو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ وہ جو کفن اپنے ابا کا دیا تھا اسی کے اوپر جنت کے کفن کو لپیٹا. اور عزیزو, اب جو دفنانے جا رہے ہیں جناب خدیجہ ہماری مادر گرامی کو, تو روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ دفنانے سے پہلے خود قبر میں لیٹ گئے اور شاید یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پروردگارہ میں رحمت للعالمین ہوں, اپنی زوجہ کو میں سپرد خاک کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, سپرد خاک کیا اور واپس رسول اللہ چلے آئے. اتنا حزن کا عالم ہے کہ رسول اللہ روتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو امت محمدی اگر ازواج رسول پر رونا چاہتی ہے تو وفات جناب خدیجہ پر گریہ کرنا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عزیزان گرامی, جب واپس تشریف لائے تو عزیزان گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کم سن ہیں, نابالغ ہیں. ایک مرتبہ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بابا جان, میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کہاں پر ہیں؟ تو رسول اللہ نے 2 جملے کہا اے سکینہ, آرام اطمینان سے رہو, یہ جان لو کہ جناب خدیجہ جنت المعلا میں اللہ کے یہاں بہترین مقام میں منتقل ہو گئیں. میں کہوں گا اے سیدہ, اے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ماں کی گزر جانا اس سن میں آپ کے لیے بہت مشقت رہا ہوگا. اور جان گرامی, یہ ایک مصیبت ہے جناب فاطمہ کے لیے کہ جب بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کا عقد ہو, شادی رچائی جائے, تو ماں وہاں پر موجود ہوں. جان گرامی, مصیبت فاطمہ الزہرا عظیم ہے اس حوالے سے کہ بچپن میں ہی شادی سے پہلے ماں اس دنیا سے گزر گئیں. لیکن عزیزوں, میں ہاتھ جوڑ کر جناب فاطمہ سے کہوں گا یا فاطمہ الزہرا, ماں کے گزر جانے کے بعد آپ اپنے بابا کے پاس آئیں تو آپ کو تسلی تو ملی ہے, بابا نے دست شفقت تو آپ کے سر پر رکھا ہے. آئیے کربلا کے میدان میں ایک سکینہ ہے کہ شہادت حسین کے بعد جس کسی کے پاس جاتی ہیں وہ تسلی نہیں دیتا بلکہ تازیانے اور تماچے لگاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین یا حسین.
حسین یا 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 حسین. آگے آ جائیں مومنین، آگے آ جائیے پلیز، تھوڑا آگے آ جائیے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. 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 کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی ہم سے یوں دور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میری لگتی جو ضعیفہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، قسمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے. کچھ درد تیرے بھی بس جا